السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 247 سے 248۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے 246 تک آیات پڑھی تھی اور آج ہے 247۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں اور اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت میں برتری حاصل ہے۔ اللہ جسے چاہے حکومت عطا کرتا ہے، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو اس میں اہم ہدایت اور اہم باتیں بتائی جا رہی وہ ہے قیادت، لیڈرشپ مال یا خاندان سے نہیں بلکہ صلاحیت اور اللہ کے انتخاب سے ہوتی ہے۔ اصل عزت علم اور قابلیت میں ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بڑا منصب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آیت 248 ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من رحمتہ۔ ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے تمہارے پاس تابوت صندوق واپس آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان ہوگا۔ دوسری چیز اس میں موسیٰ اور ہارون کے خاندان کے کچھ باقیات تبرکات ہوں گی، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یہ تمہارے لیے واضح نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ان کے بادشاہ ہونے کی یہ علامت بتائیں گے، یہ نشانیاں بتائیں گے۔ اللہ اپنی قدرت سے ایمان والوں کو نشانیاں دکھاتا ہے، دل کا سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ سچی رہنمائی کے لیے اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایمان میں یقین بہت اہم ہے، اللہ کی مدد غیر متوقع طریقوں سے آتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف۔ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ ضرور کر لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقالا اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خود تحقیق بعثا مقرر کیا ہے یا بھیجا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ بنا کر۔ قالو کہا انہوں نے انا کیوں کر یکونو ہم ہو لہو اس کے لیے ملک و بادشاہت علینا ہم پر، یعنی اس کو کیوں کر ہم پر بادشاہت و ونحن اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے منہ اس میں سے، ولم اور نہ یؤتا دیا گیا ہے اس کو ساعتاً وسعت یا مطلب کشاشش من المال مال کی کشادگی، یعنی وہ کہتے ہیں ہم پر وہ کیوں کر تو جس کو مقرر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت ایک بالکل نارمل انسان تھا جو کہ بکریاں چراتے تھے اور اس طرح سے ان کے کچھ بیک گراؤنڈ تھا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ کیوں کر ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں، اور حالانکہ اس کو مال میں بھی کوئی برتری نہیں دی گئی۔ تو کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفاہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو علیکم تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، وزادہ اور پھر زیادہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بسطاً کشادگی میں، فی العلم علم کے ساتھ، والجسم اور جسمانی طور پر جسم کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ بادشاہت یا بادشاہت من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع واسع وسعت والا علیم اور جاننے والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، تو وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس نے اسے علم بھی
بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑھا دیا ہے، یعنی انہیں طاقت بھی جسمانی بہت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جسے چاہے وہ بادشاہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ وقال، اور کہا کس نے؟ پیغمبر نے لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے مطلب نبیہم ان کے نبی ہونے کی، ان بے شک، آیتہ نشانی ہے، اور پیغمبر نے یعنی نبی نے، اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کے بادشاہی ہونے کی ایک نشانی ہے، انا بے شک، آیتہ نشانی ہے ملکی ہی، اس کی بادشاہی کی، این یاتیکم وہ نشانی کیا ہے؟ یہ کہ وہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، ایک صندوق لے کر، فیہ اس میں سکینۃ تسکین ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور باقیات ہوں گے، مما اس میں طرح کا جو کہ چھوڑ گئے تھے، آل موسیٰ و آل ہارون، مطلب آل موسیٰ اور آل ہارون جو چیزیں چھوڑ گئے تھے، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو ملائکہ تو فرشتے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے۔ پھر پیغمبر نے ان کو اس بات سے بھی دلیل دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مقرر کیا ہے یہ بادشاہ، تو اس کی ایک نشانی بھی ہوگی کہ وہ نشانی کیا تھی، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی یہ نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی یعنی اطمینان اور تسکین ہوگی، تسکین بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔